ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے حملہ ہوں گے. آپ حملہ ہوں گے آئین پہ. آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ طوفانوں کے حوالے کر دیں گے. ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آپ سے بھی ریکویسٹ کو اپنے قانون میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے در کے سامنے بجائیں گے. یہ السلام علیکم. محبوب اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنتے ہی اسمبلی پہنچ کر تاریخی خطاب کر ڈالا. الیکشن چوروں کو میں وزیر اعظم نہیں مانتا. اگر عمران خان کا منڈیٹ واپس نہ کیا تو پر اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. آرمی چیف صاحب، ان چوروں کو ہم پر مسلط کیوں کیا؟ عمران خان کو خدایا رہا کرو ورنہ دیر ہو جائے گی. محمود اچکزئی کا جذباتی خطاب. ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک دے دیا ہے، اس کو لازمی فالو کریں. چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. آپ کی محبت کا شکر گزار. قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا. جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ ہوں گے، آپ حملہ ہوں گے آئین پہ. آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ طوفانوں کے حوالے کر دیں گے. ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں، جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں، جس پارٹی کے ہوں، حتی MQM کے جو بھی ہیں، جناب اسپیکر ہم نے آج رات تمام پاکستان، گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک، جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جالب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو. نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے. آپ کو اپنے قانون میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے در کے سامنے بجائیں گے. یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے. ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے. راجہ صاحب کا دستخط کر لیں، بلاول کا کر لیں، MQM والے کر لیں، مسلم لیگ والے کر لیں. عمران کا دستخط میں لاؤں گا. جناب اسپیکر I will bring it. I will bring it. Let us save پاکستان. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. جناب اسپیکر کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں، کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں ہے. جناب اسپیکر بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران کی یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو، وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں. آپ بھی بھولیں، ہم بھی بھولتے ہیں. آپ بھی توبہ کر لیں، ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابیب جالب کی وہ بتائیں گے. جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک، اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوششیں کی گئی. جناب اسپیکر 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا. میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا. جناب اسپیکر عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟
اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چینتی ہے, ایک پارٹی سے اس کا سمبل چینتی ہے, کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے, خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا, کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی, آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر خدا کو مانے, ابھی جو آپ کر رہے ہیں, میں مفتی نہیں ہوں, میں آؤں گا ان باتوں پہ, تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر ہم مسلمان ہیں, میں سیدھی سادی بات کروں گا, پٹھان آدمی ہوں, نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں, قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام وہ انسان تھا, وہ تخلیق اللہ پاک کی, جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں, یہ خون بہائے گا, بغاوتیں کرے گا. اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جناب اسپیکر پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف, اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے. شیطان کو فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر, اور اس کو اور اس کی ہماری نانی, ہماری دادی, ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی, ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا, اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا, اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر جب انہوں نے لرزش کی, کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی, صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے, نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو, کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام, جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے, اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ, بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر, صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے, کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں, کہتے نہیں جاؤ, تمہاری پیچھے بغاوت ہو گئی ہے, سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں, وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا, اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا, اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا, جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام, یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی, ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. جناب اسپیکر بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو, ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. مسلم آپ کا آدمی ہے, شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا, نہ بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا. 6000 ووٹوں کا فرق تھا. I salute him, میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر یہاں,
میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی, میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر, پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی, ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں, میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہوگا, یو نو ایوری تھنگ, آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر, ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک, میرے بھائی پی ٹی آئی والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد قرآن کریم, بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون ناظرین, کرو. آپ نے محبود اچکزئی کی جذباتی تقریر سنی. محبود اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں, پاکستان کی جو عدلیہ ہے, جو عدالتیں ہیں, وہ انصاف نہیں دے رہی. اس پر محبود اچکزئی نے کہا کہ پاکستان میں ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. پھر پاکستان میں آپ سیاست نہیں کر سکیں گے, پاکستان میں آپ اسمبلیاں نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ عمران خان کو رہا کرنا ہی پڑے گا آپ کو. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی دھاندلی کی گئی پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا اور پاکستان کے نوجوانوں نے 200 نشانات پر مور لگا کر یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت چاہتے ہیں, مگر اس نظام نے قبول نہیں کیا. انہوں نے اسپیکر کو مخاطب کر کے کہا کہ اسپیکر صاحب, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے, جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی اور یہ جو وزیر اعظم ہے یہ دھاندلی شدہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, ایک احتجاج کا اور ایک مذاکرات کا. مذاکرات کے ذریعے تمام ہمارے مسائل حل کی جائیں, ہمارے اسیران کو رہا کیا جائے, 9 مئی کے جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا ضرور دی جائے, مگر جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محبود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. محمود اچکزئی نے اپوزیشن لیڈر بنتے ہی طبلِ جنگ بجا دیا. اگر آپ اس تقریر سے یا ان کی گفتگو سے متفق ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.